الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا لا يحب الله جهر بالسوء اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں کرتے بری بات کے ظاہر کرنے کو مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان يفرقوا بین اللہ کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق کرے ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور ہم کسی کو نہ مانیں گے یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک اور راہ نکلے۔ یتخذون بین ذلک سبیلا یعنی کوئی پکڑ لے اس کے درمیان ایک کوئی راستہ۔ اولئک هم الکافرون حقا ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کو جدا نہ کیا ان کو اللہ اور ان کا اجر دیا جائے گا اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہ چھٹا پارہ شروع ہے اور چھٹے پارے کا پہلا رکوع ہے اور یہ سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کا 21واں رکوع ہے کہ ایک مکمل محنت کے بعد 5واں پارہ مکمل ہو چکا ہے اور یہ درس قرآن مسلسل شروع ہے جو غیر رمضان کے اندر ہر بدھ کو ماشاءاللہ ہوتا ہے اور جو رمضان مبارک ہے اس لیے مستقل انشاءاللہ 27-28 رمضان تک چلتا رہے گا۔ تو چھٹا پارہ شروع ہے اور جو ابھی آیت پڑھی گئی 148 سے لے کر 152 تک آیتیں پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا گیا اور یہ کل ہی کا مضمون ہے جو منافقوں کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ یہ 5ویں پارے کے آدھے صفحے سے لے کر چھٹے پارے کے آدھے صفحے تک یہ مکمل ایک رکوع ہے، اسی کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایک چیز یہ بتائی لا يحب اللہ جہر بالسوء من القول یعنی اللہ رب العزت ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے کہ تم ایسی باتوں کو ظاہر کرو جو بری ہیں، بری باتوں کو فوراً تم ظاہر مت کرو اس لیے کہ چھپائے رکھو۔ ہاں اگر تم پر واقعتاً ظلم ہوا ہے تو ظلم کی واقعات کو جو حقیقی ظلم ہوا ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کا بیان کرنا غیبت نہیں ہے، اس کا بیان کرنا یہ جھوٹ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے۔ جیسے کہ جو بات نہیں ہوئی اس کو بیان کرنا یہ غیبت ہوئی، اگر واقعتاً اس کے اندر یہ عمل ہے تو غیبت ہوئی، اگر واقعتاً اس کے اندر یہ عمل نہیں ہے پھر بھی جھوٹا کہہ رہا ہے تو یہ تہمت ہوا، تہمت کا بڑا گناہ ہے۔ تو گویا کہ ایک چیز لیکن واقعتاً ایک بندے پر ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کو بیان کر رہا ہے، سامنے والا یہ نہیں کہہ سکتا ارے تم تو اس کے عیب بیان کر رہے ہو، تم غیبت کر رہے ہو، تو غیبت کا درجہ یہاں نہیں ہوگا بلکہ ظلم کے روکنے کے لیے اس کام کو کرنا ضروری ہے، تاکہ ظلم کب رکے گا کہ ظلم کے متعلق جب تک ہم بولیں گے نہیں۔ اسی لیے حق کے مانگنے کا بھی ایک درجہ یہی ہے کہ جب تک آواز کو بلند نہیں کیا جاتا تب تک حق بھی ظاہر نہیں ہوتا اور اس ظلم کو مٹا نہیں سکتے۔ ایک آدمی ہم پر ظلم کرتا جا رہا ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں، ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے، ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ظلم ہو رہا ہے اس لیے برداشت کرو، تو گویا کہ ہم اس کو
ڈھیل دے رہے ہیں، گویا کہ اس کو اور اپنے ظالم ہونے پر اس کو اکڑ معلوم ہو رہی ہے، اور اس کے ظالم ہونے پر اسے ایک فخر ہو رہا ہے کہ میں ظالم ہوں اور ظلم کر سکتا ہوں، کوئی مجھے کہنے والا اور بولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا بھی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ پھر آگے اگلی آیت ہے ان تبدوا خیرا او تخفوہ، ہاں اگر تم کوئی بھلائی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، کسی برائی سے درگزر کرو، تو یہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ تم پر جو ظلم ہو رہا ہے تم اس کو ظاہر بھی کر سکتے ہو، ہاں لوگوں کو بول بھی سکتے ہو، یا تم چھپا بھی سکتے ہو کہ اس کا میرا اللہ کا، یا ایک چیز یہ بھی ہے کہ تم اس کو معاف بھی کر سکتے ہو۔ کسی نے ظلم کیا، ظلم کرنے کے بعد ہم نے اس کو معاف کیا، تو معاف کرنا یہ بھی بڑا ثواب کی بات ہے، یہ بھی بڑا اجر کی بات ہے کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اس کے آگے فرما رہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اور اللہ رب العزت بھی معافی کو پسند کرتے ہیں، حال ہے کہ اللہ رب العزت قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت اتنی طاقت والے ہیں کہ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ ہر ایک اللہ ہے، اللہ ہر ایک شخص سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ ایک دنیا کے اندر انسان کیا کہتا ہے کہ کوئی سامنے والا مضبوط ہو، اس نے مارا تو کہتا جا میں تجھے معاف کیا۔ ارے تیرا معاف کرنا کیا ہے؟ معلوم ہے کہ سامنے کیا ہے 100 کلو والا آدمی کھڑا ہے اور تو کیا 50 کلو کا ہے، تو اس کو کیا معاف کرے گا؟ اسی نے تجھے کو معاف کیا کہ ایک مار کو چھوڑ دیا، اور 2 لگا دیتا تو کیا کرتا کہ خاموش بیٹھ جاتا۔ یہ معاف کرنا نہیں، بھلے جب قدرت نہیں، ہاں معاف کرنا وہ بہتر ہے کہ سامنے والے کو مار بھی سکتا ہے، طاقت ہے، اس سے زیادہ پہلوان ہے، لیکن پھر بھی معاف کر رہا ہے، تو یہ اللہ رب العزت اس معافی کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ میری بھی ذات ایسی ہے کہ میں بھی قدرت والا ہوں، لیکن قدرت کے ہونے کے باوجود بھی معافی کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ عفو کو پسند کرتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ قرآن کی باتوں کو اگر ہم صحیح معنی میں سمجھیں گے نا، تو سمجھنا یہ ہمارا ایسا ہے کہ انسانیت کے ساتھ صحیح تعلقات ہمارے پیدا ہوں گے، انسان کے اندر صحیح تعلقات ہمارے پیدا ہوں گے، قرآن کے معنی کو سمجھیں گے۔ اور آگے آیتیں ہیں وہی کہ جو لوگ کافر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اس سے یہودی مراد لیا گیا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ فرق بیان کرتے ہیں رسولوں کے درمیان، اللہ کے درمیان، اس بات کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں پر ایمان لائیں گے، بعض چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے، بعض رسولوں پر ایمان لائیں گے، بعض رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے، بعض کتابوں پر ایمان لائیں گے، بعض کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے کہنے لگے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، عیسیٰ کی بات کو علیہ السلام کی بات کو ہم نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے بہت سارے یہودی کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر، خیبر کے اندر اپنا انہوں نے بستان بنایا اور ایک رہنے کی جگہ بنائی، لیکن جب اللہ کے نبی کا ظہور ہوا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو گویا کہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی کو مانتے بھی ہیں، اس کا انکار بھی کرتے ہیں، اور بعضوں کو مانتے ہیں، بعضوں کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کیا ہے؟ کافر ہیں، ایسے لوگ اللہ کا انکار۔ میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی، کافر سے مراد آج عام طور پر ہم جو کافر کہتے ہیں وہ کافر نہیں، بلکہ جس چیز کا انکار کرنے والے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کافر۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا ہے؟ کافر ہیں، یعنی اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ ایسی بات اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ان کو انکار کے اندر ڈھکل دیتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کون سا؟ ذلت۔ انسان کو سب سے جو بڑی دنیا کے اندر بہتر چیز لگتی ہے وہ عزت ہے۔ آج عزت کا ایک آدمی کیا کہتا ہے کہ بھائی تو بھلے 2 روٹی مجھے کم دے لیکن عزت کے ساتھ بات کر۔ بھکاری بھی کہتا ہے کہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں وہ بھی یوں کہتا ہے کہ بھائی میں بھیک مانگ رہا ہوں تو یہ نہیں کہ میں نے اپنی عزت کو چھوڑا ہوا، میں مجبور ہوں اس لیے مانگ رہا ہوں، تو مجھے اتنا ذلیل مت کر، دینا ہے دے، نہیں تو مجھے کہہ دے کہ آگے چلے جا، لیکن میری عزت کو تار تار نہ کر۔ گویا کہ ایک چیز یہی ہے کہ سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ عزت ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ بھی عزت کا بڑا حامل ہوتا ہے، چھوٹا بچہ بھی عزت کا بڑا حامل ہوتا ہے، وہ بھی عزت سے بات کرو، میری عزت یہ کرو۔ عزت اگر اس کے دل میں چلی گئی تو وہ بھی بڑے عجیب طریقے سے کام کرتا ہے۔
تو عزت بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم وہ چیز سب سے پہلے ذلت کا عذاب دیں گے, اس کی ذلت, اس کی عزت نکالیں گے, ذلیل کریں گے, پھر اس کے بعد اس کو عذاب دیں گے. تو یہ ذلت کا ہونا ہی بڑا عذاب ہے. پھر اس کے بعد اللہ عذاب دیں گے تو وہ کیسا عذاب ہوگا؟ ایک انسان کا ذلیل ہونا یہی بڑا عذاب ہے. تو میرے کیف یہ چیز اس کے اندر سمجھائی گئی. پھر آگے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ, اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کو جدا نہ کیا, ان کو اللہ بڑا اجر دیں گے. ہاں, جو اللہ کے رسول کو, سارے نبیوں کو نبی مان رہے ہیں کہ ہمارے نبی سارے اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارے نبی ہیں, لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی نے جتنے نبیوں کے بارے میں ہمیں بتائے سارے نبی ہیں, لیکن ہم جو طریقے پر چلیں گے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے. ان کا طریقہ ہمارے اللہ ہے. تو اللہ رب العزت بتا رہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا اجر عظیم نصیب فرمائیں گے. ایک چیز ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ سمجھنا ہے مختصر سے کہ جو اللہ کا انکار, یعنی رسولوں کا انکار, اللہ کا انکار, اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتے. تو اس لیے آج بھی اگر کوئی اس کے انکار کا دعویٰ کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ میں نبی ہوں, جس سے قادیانیت نے ایک دعویٰ کیا تھا, آج شکیل بن حنیف کا ایک دعویٰ ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اس کام کو کر رہا ہے. تو اس کے خلاف ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہے, جھوٹا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف کی ایک آخری باب ہے, اور آخری باب کیا ہے, رد جہمیہ. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک باب باندھا ہے رد جہمیہ. تو اس وقت ان کے اندر ایک فرقہ نکلا تھا جہمیہ نام کا, اور اس کی رد کے لیے حضرت امام بخاری نے ایک باب لکھ کر اس کی محنت کی تھی. گویا کہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جس زمانے میں جو فتنہ اٹھے گا اس فتنے کو رد کرنا ایک اہل سنت والجماعت کا کام ہے, اس کو رد کرنا. ہم کہیں گے کہ مولانا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ باہر تو ہوگا لیکن ہمارے ادھر علاقے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں, ہمیں اس کو جاننے کی اور اس کے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے. ہمارا معاملہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ کر محنت کریں گے, پھر بعد میں پھر چرچا ہوگی, تب ہم کہتے ہیں کہ بھئی چلو اب محنت کریں گے. ارے تب تو کیا ہے کہ چڑیا سارا کھیت چوب گئی اور اب ہم فکر کر رہے ہیں کہ کھیت کو بچائیں. تو پہلے ہی سے اس کی فکر کرنا ہے کہ کھیت ہمارا بچا رہے, اس سے فکر پہلے سے کی جاتی ہے. تو اس کے لیے فکر کریں کہ یوں کوئی بھی آ کر ہمارا ذہن بنانے لگے اور یوں کہنے لگے کہ میں آخری نبی کا دعویٰ, تو ہمارے ذہن کے اندر فوراً یہ چیز ہے کہ ہم نے سنا ہے اور ہمارے اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, قرآن آخری کتاب ہے اور یہ آخری رسول ہیں. اس کا یقین ہمارے اندر اتنا ہو, ختم نبوت کا اتنا ہمارے اندر متفقہ فیصلہ ہو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے. یہ یقین ہمارا مضبوط ہو, ایمان مضبوط ہو, اور کب ہوگا؟ قرآن سے ہوگا. اللہ کا شکر مانے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت ایسے زمانے کے اندر بھی کم از کم کتنا بھی 15 منٹ کیوں نہ ہو, 20 منٹ کیوں نہ ہو, ہمیں قرآن کی تفسیر سننے کی سعادت نصیب فرما رہے ہیں. سعادت نصیب, یہ کوئی معمولی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے کہ آپ کو بھی نیند آئی ہوئی ہے, ہم کو بھی نیند آئی ہے, نہ ہمیں اس کے اندر شوق ہے کہ بولنے کا نہ آپ کو سننے کا, لیکن پھر بھی بیٹھ رہے ہیں. ہم کیوں؟ قرآن کی تفسیر ہو جائے, اس لیے کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے. آپ اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے لینے والی چیز, آپ اس لیے بیٹھ رہے ہیں. آپ کا بیٹھنا میرا کہنا دونوں کامیاب ہوگا انشاءاللہ, ہماری نسلوں کے لیے بڑا کامیاب ہوگا. ماشاءاللہ بھائی عامر حمزہ نے ایک بات کہی کہ آپ تفسیر کر رہے ہیں, بھلے اس کے اندر کم لوگ بیٹھے, بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اپنے موبائلوں پر بیٹھ کر بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی اور اس لیے ہم احتیاطاً بات کرتے ہیں. تو احتیاطاً بات جو ہوتی ہے وہ تاکہ تفسیر کے مطابق ان لوگوں کے اندر آئے اور وہ سمجھ میں آئے. انہوں نے ویب سائٹ بنائی یوٹیوب کے اندر تاکہ عام لوگ بھی اس تفسیر کو سن سکے اور اس کو فائدہ ہو سکے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ جب دین کی کوئی سپورٹ کی چیز ہو اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. ہاں بھئی آپ کام اچھی کر رہے ہیں, ہاں اچھا ہے تو اچھا کہیں, غلط ہے تو اس کو غلط کہیں, آپ غلط کر رہے ہو اس کو صحیح کریں. اس لیے اس کی فکر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دعا مانگے کہ اللہ آپ کی اوپر ایمان ہمارا مضبوط ہو, رسولوں پر ایمان ہمارا مضبوط ہو, اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمیں دین کی کام کا سننے کا موقع ملے اسے سننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.